ایک اور کیس سامنے آتا ہے اور پھر سمجھوتا ہو جاتا ہے اور بات رفع دفع ہو جاتی ہے۔ حال ہی میں ایک بچے کے ساتھ مدرسے میں استاد نے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کی، اور جب بچے کے والد نے FIR کٹوائی تو ایک مذہبی رہنما اس مذہبی استاد کے دفاع کے لیے آپ پہنچتے ہیں، اور آخر میں وہی ہوتا ہے جو ہو جاتا ہے ہمیشہ سے اس ملک میں۔ والد کا بیان سامنے آتا ہے اور والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اس شخص کو معاف کر دیا، مگر اس سے پہلے 2021 میں لاہور کے ایک مدرسے میں جنسی زیادتی کا کیس سامنے آیا، جس میں کوئی اور نہیں بلکہ اس مدرسے کے مفتی صاحب ملوث تھے۔ پھر 2017 میں پاک پتن میں ایک 9 سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے۔ پھر 2018 میں لاہور میں ایک مولوی نے ایک کم عمر بچے کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پھر 2019 میں ایک 13 سالہ معذور بچی کے ساتھ مولوی نے ملتان میں زیادتی کی۔ اس کے بعد 2023 میں چکوال کے ایک مدرسے میں 15 کم سن لڑکوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ درجنوں واقعات میں سے کچھ ہیں جو میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ مگر اس قسم کے اگر واقعات کو اکٹھا کیا جائے تو وہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں نکلیں گی، اور ان سینکڑوں واقعات میں بہت سارے ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، نہ ان کو رپورٹ ہونے دیا جاتا ہے۔ اب بات اگر مذہب کی کرتے ہیں تو مذہب کو لے کر ہر ملک اور ہر بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، اس چیز پر بات نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ معاملہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، مغرب میں بھی مختلف قسم کے جو فادرز تھے وہ اریسٹ ہوتے تھے، اور چرچز کے اندر اور چرچز کے جو لوگ تھے وہ اس طرح کا جو ہے وہ ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے تھے، مگر اس چیز میں ایک پراپر فریم ورک جو تھا وہ سامنے لایا گیا، ایک حکمت عملی اپنائی گئی، لیکن پاکستان میں اب تک اس حوالے سے کوئی بھی پازیٹیو قدم نہیں اٹھایا گیا۔ اور 2017 میں امریکہ کی جانب سے اس کی ایجنسی ایک رپورٹ سامنے لاتی ہے اور بتاتی ہے کہ مدرسوں میں جاری جنسی زیادتیوں کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس رپورٹ کو جس وقت شیئر کیا جاتا ہے تو اس رپورٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جنسی زیادتیوں کو تو روک کوئی نہیں رہا، یہ ہو بھی رہی ہیں، لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں مولوی بہت بااثر ہوتے ہیں اور جنسی زیادتی پر بات کرنا معیوب سمجھتے ہیں، اس بارے میں یہ بات جانی جاتی ہے کہ نہ ہی یہ اعتراف کرتے ہیں اور نہ ہی اس معاملے پر بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور رپورٹ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قسم کے کیسز عدالت تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ مدرسے سے پولیس کو پہلے ہی اپنی جانب کر لیا جاتا ہے اور پھر متاثرہ خاندان کی بات نہیں سنی جاتی، اور اگر کوئی بھی کیس عدالت میں پہنچ بھی جائے تو عدالتوں میں خاندان کے اوپر اتنا بوجھ اور اتنا دباؤ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ معاف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک 9 سالہ بچہ جس کی ماں یہ قسم کھا لیتی ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گی اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس مولوی کو سزا دلوا کر رہے گی، اس کو چھوڑے گی نہیں، ہر حال میں قانونی کارروائی جو ہے وہ کرے گی، لیکن آخر میں پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ماں نے مولوی کو 40,000 کے عوض معاف کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا کہ بہت سارے کیسز اس طرح کے ہیں جس میں خاندان اپنی عزت اور شرمندگی کے باعث سامنے ہی نہیں آتے اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، خود بھی خاموش ہوتے ہیں اور جو وکٹم ہوتا ہے اس کو بھی زبردستی خاموش کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح 2017 کی اگر بات کریں تو 2017 میں ایک رپورٹ سامنے آتی ہے جو بتاتی ہے کہ 2007 سے 2017 تک تقریباً 360 تعداد بنتی ہے ان کیسز کی، اور بہت سارے اس طرح کی تعداد ہے جو زیادہ نہیں لگتی، اور بہت سارے لوگ کہیں گے یہ تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، مگر اتنا اس پہ شور شرابہ کرنا، اس پہ واویلا کرنا، یہ معیوب سمجھتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ لیکن صرف یہ سوچیں کہ مدرسے جہاں بچے علم حاصل کرنے جاتے ہیں باشمول مذہبی تعلیم کے، اس جگہ پر ایسا ہو رہا ہے، تو جب مدرسوں کے خلاف ایکشن لینے کی بات کی گئی تو مذہبی جماعتوں کا ایکا ہو جاتا ہے اور حکومت کو ہمیشہ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اور پاکستان میں بدقسمتی سے بچوں کے جسمانی اور ذہنی تندرستی کے جو زیادہ جو ہیں وہ مذہبی رہنماؤں کا خوف زیادہ ہے، ان کے ذہن تیاری اس طرح کیے گئے ہیں، اور اس کی اگر بات کریں تمام تر اس جو ہمارے پاس اس وقت مدرسوں کی جو لوگ موجود ہیں تو ان کا سیاسی اور سماجی جو پوزیشن ہے وہ اس قدر ایکٹیو ہے اور اس قدر بولڈ ہے، اس قدر بہترین قسم کی اسٹرانگ قسم کی کنیکٹیویٹی ہے ان کی کہ آپ ان پر اتنی آسانی سے ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے، اور اگر کوئی کوشش کرے تو یہ لوگ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں اور اس چیز کو ایسے دبا دیتے ہیں جیسے دبانے کا حق ہوتا ہے۔ مگر دوسری جانب اگر سیاستدانوں کی بات کریں تو سیاستدان جو ہیں وہ بھی ان مذہبی جماعتوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں اور ان کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کو صرف اور صرف اپنے ووٹ بینک کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ یہ سارے معاملات تو دوسروں کے بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اپنے بچے جب ملک سے باہر ہوں گے تو لوگوں کے بچے تو صرف کھلونا لگیں گے، کوئی بھی آئے استعمال کر کے چلا جائے، سیاستدانوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مدرسوں کا کسی بھی قسم کا نہ احتساب ہوتا ہے اور نہ ہی یہ معاملہ اب تک کبھی کسی نے ممکن بنایا ہے۔ تو یادداشت اگر اپنی دیکھیں ہم تو وہ کافی کم ہے۔ صابر شاہ کا کیس آپ کو یاد ہوگا، جو ویڈیو صابر نے خود بنائی پھر خود اس کو سوشل میڈیا پر ڈالا، اور اس میں مفتی عزیز الرحمان کو تمام تر حرکتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ زیادتی جس طریقے سے صابر کے ساتھ کرتا ہے
اس ویڈیو کے سامنے جب یہ ویڈیو سامنے آتی ہے، اس کے سامنے آتے ہی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شور برپا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو وہ لڑکا انوالو تھا، وہ ایسے تھا، وہ ویسے تھا، اور پھر مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری چائے کے اندر کوئی چیز ملا دی گئی تھی، مجھے تو ہوش ہی نہیں تھی۔ تو حکومتی اگر عہدیداروں کی بات کریں، وہ مفتی صاحب کو پھانسی دلوانے کا مطالبہ کرتے رہے اور پھر یہ کہتے رہے کہ ہم جو ہیں وہ دلوا کے رہیں گے پھانسی، اور پھر مدرسوں کی اگر جب بات کریں تو وہی کہتے ہیں کہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب وقت جو ہے وہ ہمیشہ آتا ہے اس طرح کا، مگر نئی بحث چھڑ جاتی ہے اور لوگوں کا دھیان ایسی جگہ ڈائیورٹ ہوتا ہے کہ جو زیادتی ہوئی ہوتی ہے اور جس کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں جو مدرسے موجود ہیں یہ بہت عام ہیں، لیکن ہم بطور معاشرہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے یا ہمارے قریبی لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو امریکن میگزین ایک اور ہے اور وہ بھی ایک رپورٹ شائع کرتا ہے اور وہ کافی تفصیلی ہے، اس کا لنک میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں، آپ بھی اس رپورٹ کو دیکھیں۔ اور اس تفصیلی رپورٹ میں یہ بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمیں حیرانگی ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود اب تک کسی قسم کا قانون یا فریم ورک جو ہے وہ سامنے پاکستان کی حکومت اور اسٹیٹ کی جانب سے سامنے نہیں آیا کہ جس کے ذریعے اس قسم کے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اور زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ صرف دوسروں کے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، غریب کے بچے کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ تمام تر سیاستدان اور اس وقت جتنے ایلیٹ کلاس آپ کی بیٹھی ہے ان کے بچے اپنے اپنے گھروں میں اور اپنی اپنی چار دیواروں میں محفوظ ہیں، اس لیے ان واقعات میں اور اسی لیے اس طرح کی باتوں میں کوئی بھی نہیں بولتا، سب خاموش رہتے ہیں۔ اور جہاں بات کی ان مدرسوں کی، یہ مدرسے اس قدر ایکٹیو ہیں، ایسی ایسی جگہ ان کے ہاتھ ڈلتے ہیں کہ جو بولتا بھی ہے اس کو بھی خاموش کروا دیتے ہیں۔ تو جہاں ان تمام تر واقعات کا ذکر کیا، وہیں دیگر واقعات بھی ہیں جو آج اوکاڑا میں ہوتا ہے کہ ایک 13 سالہ بچی کو جو ہے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اسی مولوی کی جانب سے جو اس کو قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے۔ پہلے وہ قرآن پڑھاتا ہے اور اس کے بعد جنسی زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ، اور اس 13 سالہ بچی کا جس وقت جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ 6 مہینے کی حاملہ ہے۔ 6 مہینے سے وہ شخص اس کے ساتھ جو حرکتیں کر رہا تھا اس کا کسی کو علم نہیں تھا، اور یہ تمام تر مدرسے کے لوگ اس بچے کو، اس بچی کو اس طریقے سے ڈرا دیتے ہیں کہ وہ کسی کو یہ بات بتانے والا جو ہے وہ قابل ہی نہیں سمجھتا، اس کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے اور ایک ایسے ببل میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ بولنا گوارا نہیں کرتا۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ جہاں میں نے آپ کو 2019 کی بات بتائی کہ ایک 13 سالہ معذور بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ملتان میں، تو جن بے شرموں نے اس معذور بچی پر رحم نہیں کیا تو کیا وہ کسی اور پر کریں گے؟ بات چکوال کی 15 کم عمر لڑکوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان 15 میں سے 7 کے والدین جو FIR درج کرتے ہیں بقایا پیچھے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی عزت کے لالے پڑ جاتے ہیں اور ان بچوں کے مستقبل کے ساتھ وہ ماں باپ خود کھیلتے ہیں، اور کسی بھی قسم کی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کرتے بلکہ ان کو بھی خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ تو 18 سالہ ایک اور ساجدہ نامی خاتون ہے اور اس کو بھی جو ہے ایک گاؤں میں اوکاڑا کے وہاں پر اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے جنگل میں، اور پھر اس کی لاش کو پھینک کر وہ شخص وہاں سے مفرور ہو جاتا ہے، اور جس وقت لاش ملتی ہے اس کے بعد وہ شخص گرفتار ہوتا ہے، اس کا بھی کیس ابھی تک جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ اور پھر ایک اور کیس سامنے آتا ہے کہ جس میں کراچی میں یہ واقعہ ہوتا ہے اور ملیر کے مدرسے میں 3 بچوں سے مبینہ زیادتی کرنے والا شخص جو ہے وہ گرفتار ہوتا ہے، پھر اس کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور پولیس یہ بتاتی ہے کہ قاری طاہر کے خلاف بچوں کے والد نے مقدمہ درج کروایا اور مبینہ زیادتی کا شکار بننے والوں میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی شامل ہے، اور بچوں کی عمریں جو ہیں وہ 10 سے 13 سال کے درمیان ہیں۔ اس طرح کے واقعات پاکستان میں بار بار سامنے آتے ہیں مگر اس پہ بات کوئی نہیں کرتا۔ جس شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی دبا دیا جاتا ہے، خاموش کروا دیا جاتا ہے، اور جو شخص اس سارے معاملے پر بات کرتا ہے اس کو بھی دبا دیا جاتا ہے، ڈرا دیا جاتا ہے، دھمکا دیا جاتا ہے۔ تو خدارا اس ملک کا سوچیں اور اس ملک کے بچوں کا سوچیں جن کے ساتھ آئے دن جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور جنسی زیادتی پر بات کرنا معیوب نہ سمجھیں، اس معاملے پر بات کریں تاکہ بچوں کو پتہ چل سکے، لوگوں کو شعور حاصل ہو سکے، پتہ چل سکے کہ ان معاملات سے ہمیں کس طرح بچنا ہے، اور حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے لیے کوئی ایسا فریم ورک لے کر آئے جس سے ہم تمام تر ان واقعات سے اپنی جان چھڑا سکیں۔